الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا اور اس چیز پر عمل درآمد مت کرو یا اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو۔ بے شک سماعتیں، بصارتیں اور دل ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے جس امتحان کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے
اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف مراحل ہیں، مختلف صورتیں ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی خصوصی طور پر گناہ کے لیے آسانی پیدا کر کے آزمائش کرتا ہے۔ عمومی طور پر بھی دیکھیں تو گناہ کی طرف راستے آسان ہیں، نیکی کی طرف راستہ مشکل۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ نیکی کی طرف چڑھ کے جانا ہے، چڑھائی ہے، اور گناہ کی طرف اترائی ہے۔ اترنا آسان ہے، چڑھنا بہت مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت محنت کر کے، بڑی ریاضت کر کے، کئی دن لگا کے، کئی ہفتے لگا کے، ساری عمر لگا کے آپ کہیں اوپر چڑھے ہو، اور شیطان یا آپ کا نفس آپ کو ایسا پھسلائے وہاں سے کہ آپ لمحوں میں نیچے آ جائیں اور وہ جو سالوں کی ہوئی کمائی ہے وہ ضائع ہو جائے۔ یہ بالکل ممکن۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ عمومی طور پر بھی گناہ کی طرف جانا آسان ہے اور نیکی کی طرف جانا مشکل ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ گناہ آسان کر کے، مزید آسان کر کے، خصوصی طور پر آسان کر کے، اور ہمارے ہاتھوں میں دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ بھلائی ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی دو مثالیں قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں۔ ایک مثال تو وہ ہے جو بنی اسرائیل کی ہے، جس کا کچھ تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے، اور اس کا قدر تفصیلی تذکرہ سورہ اعراف کے اندر ہے، کہ بنی اسرائیل کو منع کیا تھا، ایک ایسی بستی جو بالکل دریا کے کنارے پہ تھی، سمندر کے کنارے پہ تھی، ان کو منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ ہفتے والے دن عبادت کا دن ہے، ان کے لیے عبادت کا دن تھا، اور عبادت کریں اور مچھلیاں ہرگز، اور گزر اوقات صرف مچھلیاں پکڑنے پر تھی، کیونکہ سمندر کے کنارے تھی اور کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ اور پھر خاص طور پہ ہفتے والے دن مچھلیاں اس قدر زیادہ آتی تھی کہ وہ دیکھ کے ان کی ٹیمپٹیشن ہوتی تھی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں آتی ہیں، باقی دنوں میں آتی نہیں ہیں۔ ہفتے والے دن مچھلیاں، جتنی مچھلیاں ہفتے والے دن آتی ہیں اتنی کسی اور دن نہیں آتی، اور حکم یہ ہے کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اللہ اکبر۔ تو ظاہر ہے وہ دیکھتے رہے، اس کو پتہ نہیں کتنے ہفتے، کتنے مہینے یا کتنے سال گزرے ہوں گے، وہ دیکھتے رہے، بالآخر ان سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے، یا تو جمعے والے دن شام کو جال لگا کے رکھ دینا کہ جی پکڑی تو ہم نے اتوار والے دن تھی، جمعے والے دن شام کو جال لگا کے رکھ دینا تاکہ ہفتے والے دن مچھلیاں اس میں پھنس جائیں، اور پھر اتوار کی صبح وہ پکڑ لیں۔ یا پھر حوض بنا لیے کچھ کہ مچھلیاں ادھر آ جائیں، اور پھر وہ ادھر سے بند کر دیتے تھے، پکڑتے جا کے اتوار کو تھے، ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان کے اوپر، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ذلیل و خوار بندر بنا دیے گئے، یعنی صرف بندر نہیں بنائے گئے، ذلیل و خوار بندر بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ان کو ذلت و رسوائی بھی دنیا کی ملی، آخرت میں پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ کو معلوم ہے، لیکن دنیا میں ان کو ذلت و رسوائی بھی ملی، اور شکلیں ان کی بندروں کی بن گئی، اور وہ بندر بن گئے۔ اللہ۔ اسی طرح ایک اور آزمائش جو ہے وہ اس کا ذکر سورہ مائدہ کے اندر آتا ہے، جہاں اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ جو
حالت احرام میں محرم کے لیے، جس نے احرام باندھا ہوا ہے، اس کے لیے خشکی کا شکار کرنا ناجائز، وہ شکار نہیں کر سکتا۔ ادھر منع کر دیا کہ شکار کرنا ناجائز ہے، کوئی شخص شکار نہیں کر سکتا حالت احرام میں۔ اور جب مسلمان صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھ کے ذوالحلیفہ سے چلے اور مدینہ منورہ تک آئے، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ تک آئے ذوالحلیفہ سے، تو یہ تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو اس دوران وہ جو جانور تھے وہ ان کے اتنے قریب آ جاتے تھے کہ یہ نیزوں سے تو خیر وہ اس کو شکار کر ہی سکتے تھے، ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے تھے، یعنی اتنے قریب آ گئے کہ ہاتھ سے بھی پکڑا جا سکتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بات فرمائی، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، اللہ تعالیٰ شکار کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا۔ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، تمہارے نیزے تو ان تک پہنچتے ہی پہنچتے ہیں، تمہارے ہاتھ بھی ان تک پہنچتے ہیں۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ شکار اتنا قریب آ جائے کہ انسان ہاتھ سے پکڑ لے، سفر میں ہو، ضرورت بھی ہو، اور حکم یہ ہے کہ شکار کرنا نہیں ہے۔ اللہ! تو آسان کر کے بالکل ہاتھ میں دے کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ بھلا یہ اب یہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ! اور اس آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ جان لے، مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کون ہے جو اللہ سے بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتا۔ اللہ اکبر! تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک صحابی نے بھی کوئی غلطی نہیں کی، کسی ایک صحابی نے بھی کوئی ایک واقعہ بھی رپورٹ نہیں ہوا کہ کسی نے جو ہے وہ شکار کیا ہو، سب جو ہے وہ اسی طرح چلتے رہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے جس کو ایمان دیا ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ رومی لڑائیوں کے اندر بھی بعض مورخین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کی فوج جو ہے وہ فتوحات پہ فتوحات حاصل کرتی جا رہی تھی تو انہوں نے ایک طریقہ سوچا، بھی کل جو لڑائی ہوگی اور مسلمانوں کی فوج آگے بڑھے گی تو بجائے اس کے کہ فوج آگے جا کے ان سے ٹکرائے، جو علاقے کی بہترین حسینائیں ہیں، خوبصورت لڑکیاں ہیں، وہ ان کے سڑک کے دونوں طرف کھڑی کر دی جائے، تاکہ جو ہے یہ مسلمانوں کی فوج جو ہے ان کی طرف متوجہ ہو جائے گی اور ہم ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے، اور یہ گویا ایک انہوں نے جنگی چال چلی۔ اللہ اکبر! اور جو کمانڈر تھا اس نے صرف ایک آیت قرآن حکیم کی اپنی فوج کے سامنے رکھ دی کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اپنے اہل ایمان سے کہہ دیجیے اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ تو کہتے ہیں ساری فوج گزر گئی، کسی نے آنکھ اٹھا کے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ جن کو اللہ نے ایمان دیا ہوتا ہے، گناہ آسان بھی ہو، بالکل سامنے ہو، وہ اس سے بچ جاتے ہیں۔ اس ساری تمہید باندھنے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ کہ آج کی دنیا میں جو سب سے زیادہ آسان گناہ ہے وہ ہم اپنی جیبوں میں لیے پھرتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، جس کو جدید زبان میں سوشل میڈیا کہا جاتا ہے، جس کو جدید زبان میں اس کو موبائل فون کہہ لیں، اس کو سمارٹ فون کہہ لیں، اس کو انٹرنیٹ کہہ لیں، اس کو میڈیا کہہ لیں، اس کو سوشل میڈیا کہہ لیں، اس کا جو بھی نام رکھیں، وہ آپ کے پاس ہے اور اتنا آسان گناہ ہے کہ آپ نے ایک کلک کرنی ہے تو آپ کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں، بالکل آپ کے سامنے پھرتا ہے۔ بلکہ آپ کوئی علمی کام بھی کر رہے ہوں اور بالکل پوری سنجیدگی کے ساتھ آپ کوئی
علمی کلپ سن رہے ہو یا کوئی کام کرنا تو ادھر کونے میں یا نیچے یا اوپر یا کہیں نہ کہیں ایڈ آنی شروع ہو جاتی. وہ کوئی نہ کوئی ایسی ایڈ آئے گی جو آپ کو متوجہ کرے گی کہ آپ کا ہاتھ لگا نہیں تو بس آپ کہیں کا کہیں پہنچتے گا، آگے سے آگے آگے سے آگے. اس کو کہتے ہیں ورلڈ وائڈ ویب، WWW. اس کا مطلب ہے ورلڈ وائڈ ویب. یہ پوری دنیا پر محیط ایک جالا ہے، جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے اس طرح یہ جالا ہے اور ہر شخص اس میں پھنستا چلا جاتا ہے. اللہ، میں کہتا ہوں یہ ویب جو نام رکھا ہے ورلڈ وائڈ ویب، بڑا سوچ سمجھ کے نام کسی نے رکھا ہے کہ جس طرح سے اس میں لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے اور جس طرح سے لوگ اس میں پھنستے چلے جاتے ہیں، شاید کوئی اتنا بڑا جال کوئی دنیا میں نہیں ہے جس میں لوگ شکار کی طرح اس طرح سے پھنستے چلے جائیں. اللہ، بہرحال بہت ساری سنجیدہ صورتیں ہیں سوشل میڈیا کے استعمال کی اور بہت سارا اس کا فائدہ بھی ہے. یہ یہاں بھی یہ دیکھیں یہ لگایا ہوا ہے انہوں نے، اور یہ ہمارا جو جمعہ ہے خطبہ جمعہ یہ لائیو جا رہا ہے اور یہ بہت بڑا فائدہ. اور جو لوگ پہلے یہی 400 500 2000 جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں صرف یہی سنتے تھے، اب پوری دنیا کے لوگ سننا چاہیں تو وہ سن سکتے ہیں. اور مجھے بعض اوقات فون آتے ہیں امریکہ سے، برطانیہ سے، کہ ہم پہلے آپ کا جمعہ سنتے ہیں پھر اس سے تیاری کر کے ہم اپنا جمعہ پڑھا دیں. اب یہ فائدہ جو ہے یہ سوشل میڈیا کا فائدہ ہے. اور بہت سارے فوائد ہیں. آپ اس سے کوئی چیز ڈھونڈنا چاہیں، علمی کوئی نقطہ ہو، کوئی علمی بات ہو، آپ تلاش کرنا چاہیں آپ بہت جلدی تلاش کر سکتے ہیں. آپ اس میں سرچ دیں اور وہ جلدی آپ کو پورے پیجز کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. قرآن حکیم کے بارے میں بہت ساری ایپس ہیں، تفسیریں آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں. ہزاروں کتابیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کتابیں آپ کے موبائل میں آ سکتی ہیں. اور پھر جو لاکھوں کروڑوں کتابیں جو انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں ان تک بھی رسائی حاصل ہے. تو یہ ایک عجیب یعنی ٹول ہے، ایک عجیب ذریعہ ہے جس کے استعمال کی بہت سنجیدہ صورتیں بھی ہو سکتی ہیں اور بہت غلط صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ انسان کو گناہ میں مبتلا بھی کر سکتا. اور خاص طور پر جب آپ اس کا سنجیدہ استعمال کر رہے ہو اس وقت بھی گناہ میں مبتلا ہونے کے 100% چانسز ہوتے ہیں. یعنی 10-20% نہیں، 100% چانسز ہیں کہ اس وقت بھی آپ گناہ میں مبتلا ہو. اللہ اکبر. تو یہ لوگوں کی سہولت کے لیے اللہ بنایا تھا شاید، اور کہتے ہیں کہ لوگوں کے وقت بچانے کے لیے، لوگوں کا وقت بچانے کے لیے انہوں نے کیا. لیکن جتنا وقت اس کے اوپر ضائع ہوتا ہے امت مسلمہ کا بھی اور دیگر لوگوں کا بھی، جتنا وقت اس کے اوپر ضائع ہوتا ہے شاید ہی کسی چیز کے اوپر وقت ضائع. اللہ اکبر. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو وقت کو ضائع کرنا ہے نا، اشد من الموت، اضاعت الوقت اشد من الموت. وہ کہتے ہیں کہ کوئی مر جائے تو وہ اتنی سنگین بات نہیں ہے جتنی سنگین بات وقت کو ضائع کرنا. اس کی وجہ ہے، اس کی پھر آگے وہ وجہ بتاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو مر جاتا ہے نا وہ دنیا سے اور اہل دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے. وَإِنَّ الْمَوْتَ يَقْطَعُكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَهْلِ الدُّنْيَا. موت تو تمہیں منقطع کرتی ہے دنیا والوں سے اور اہل دنیا سے منقطع کر کے وہ کسی اور دنیا میں لے جاتی ہے. موت تو یہ کام کرتی ہے، لیکن جو وقت کا ضیاع ہے وَإِضَاعَةُ الْوَقْتِ تَقْطَعُكَ مِنَ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ. اور جو وقت کا ضائع کرنا ہے یہ تمہیں اللہ سے منقطع کرتا ہے اور آخرت کے گھر سے منقطع کرتا ہے. اس لیے یہ زیادہ سنگین بات. اللہ اکبر. تو جو چیز پیدا ایجاد اس لیے کی گئی کہ لوگوں کے وقت بچیں گے، وہ وقت کے ضائع کرنے کا سبب بن رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اور اس میں پھر اتنی خرابیاں آ گئیں آہستہ آہستہ، جیسے جیسے لوگ اس کے اندر انوالو ہوتے گئے، سوشل میڈیا، اب سارا کچھ ہی سوشل میڈیا، ہر چیز ہی اس کے اوپر ڈالنی، گناہ بھی اس کے اوپر ڈالنا ہے، نیکی بھی اس کے اوپر ڈالنی۔ اگر نیکی اس کے اوپر ڈال دی وہ بھی اصل میں گناہ ہے، بات سمجھے میری؟ اگر نیکی اس کے اوپر ڈالی ہے تو کس لیے ڈالی؟ نمازیں پڑھتے ہوئے لوگوں کی تصویریں، عمرہ کرتے ہوئے تصویریں، حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں دعا کریں، 5ویں حج پہ جا رہا ہوں، 4تھے عمرے پہ جا رہا ہوں، ابھی سفر پہ چل رہا ہوں، فلاں جگہ پہنچ گیا ہوں، فلاں نیکی، فلاں خطاب، فلاں گفتگو، فلاں، اپنی ہر نیکی بھی اس کے اوپر اور ہر گناہ بھی اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں جو صرف اور صرف اپنے لائکس لینے کے لیے اور اپنی اس ایک ویڈیو کی شہرت کے لیے ایسی گندی گندی ویڈیوز اس کے اوپر ڈالتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہذا یہ صرف نیکی کی شہرت ہو تو بھی بندہ کہتا ہے، گناہ کی شہرت بھی ہوتی ہے۔ اگر تو نیکی کی شہرت ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ نیکی کی شہرت تو فائدہ دے گی۔ کیا خیال ہے؟ نیکی کی شہرت ہے تو وہ بھی نقصان دیتی، کسی بھی چیز کی شہرت۔ آپ نے اپنے بچوں کی تصویر لگا دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نظر بد ہے نا، نظر بد وہ اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا سکتی ہے، آدمی کو قبر میں پہنچا سکتی ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے نظر بد۔ اور نظر بد اس وقت لازماً لگتی ہے جب کوئی شخص کسی خوبصورت چیز کو، کسی اچھی چیز کو، کسی اچھائی والی چیز کو دیکھ کے جو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں پڑھتا یا ماشاء اللہ تبارک اللہ نہیں پڑھتا تو اس کی وہ نظر لگ جاتی ہے، اور نظر لگنے کے 100% امکانات ہوتے ہیں کہ نظر لگ جائے گی، اور نظر لگ گئی تو بیڑا غرق۔ تو کتنے لوگ ہیں آپ کی اچھی پوسٹوں کو دیکھ کر ماشاءاللہ پڑھتے ہوں گے، کلک تو کر دیتے ہوں گے، لیکن ماشاءاللہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ لہذا جب بھی آپ کوئی اپنی اچھائی اس کے اوپر ڈالتے ہیں، اس کی یا کوئی بھی پوسٹ کرتے ہیں، اس کی 3 صورتیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز ڈالی تو آپ نے صرف اپنی اچھی چیز لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے ڈالی، ماشاءاللہ دیکھنے والوں میں سے کسی ایک نے بھی اگر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ نہیں پڑھا تو اس کے اوپر نظر بد لگنے کے امکانات۔ لہذا آپ گویا اپنے بچوں کی تصویریں لگا کے، اپنے گھر کی تصویریں لگا کے، اپنی اچھی اچھی چیزوں کی تصویریں لگا کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جس نے نظر بد لگانی ہے لگا لے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی نیکی کی کوئی نماز پڑھنے کی تصویر، نماز پڑھنے کی بڑی ویڈیو، عمرے کی ویڈیو، عمرے کی تصویر، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے تصویر، کوئی چیز ایسی۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اور کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس کی طرح نہ بن جاؤ جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ہم مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور دکھایا نہ جائے تو فائدہ کیا؟ وہ کہتے ہیں، آج کل کہتے ہیں کہ آپ نیکی کا ایک کام کرو تو ساتھ ڈھول بجاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں تاکہ لوگ جو ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ شامل ہوں، اور لوگوں کو بتاتے رہو کہ میں نیکی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نیتیں اللہ جانتا ہے، نیتوں کا حال اللہ کو معلوم ہے، لیکن سن لیجئے، یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ تم سے جو ڈر ہے نا، ان اخوف ما اخاف علیکم، مجھے تم سے سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ چھوٹا شرک ہے، الشرک الاصغر، چھوٹے شرک کا مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما الشرک الاصغر،
یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا الریا، یہ جو دکھلاوا کرنا ہے، لوگوں کو شو آف کرنا ہے، نیکیاں لوگوں کے سامنے رکھ دینی، یہ ریاکاری ہے۔ اور نیتیں اللہ جانتا ہے۔ جن لوگوں نے سوشل میڈیا کو اپنی نیکی کے فروغ کا اور نیکی کے دکھلاوے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اللہ کو معلوم ہے ان کی نیتیں کیا ہیں۔ اس لیے کہ ہر اظہار غلط نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقات دیتے ہوئے ان کو ظاہر کرو تو یہ بھی اچھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر صورت میں گناہ ہے۔ ہو سکتا ہے دکھانے والے کی نیت یہ ہو کہ لوگوں کو اس سے ترغیب ملے گی اور لوگ ترغیب لے کے پھر وہ بھی نیکی میں شامل ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے یہ نیت ہو۔ لہذا ہر دکھلاوا نہیں ہوتا، ہر شو آف کرنا وہ ریاکاری نہیں ہوتی، لیکن نیتیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ کو معلوم۔ الا ماشاء اللہ، حالات تو یہی ایسے لگتا ہے کہ نیکی جو ہے وہ جو کی جاتی ہے، کوئی نیکی کرنے کا کوئی گویا لگتا ہے ثواب ضائع ہو جائے گا اگر اس کو فیس بک پہ نہ لگایا، اگر سوشل میڈیا پہ نہ لگایا تو شاید ثواب پورا نہیں ملے گا۔ لہذا ہر شخص وہ پہلے اس کے اوپر لگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست عمرے پہ تھے، کسی دوسرے دوست نے ان کو فون کیا۔ اب وہ واٹس ایپ کے اوپر عام طور پہ تو کال نہیں ہوتی سعودیہ میں، لیکن انہوں نے کوئی لگایا ہوا تھا وی پی این یا کوئی اس طرح کی چیز، تو کال ہو گئی ڈائریکٹ۔ ان کو نہیں تھا پتا کہ وہ کہیں گئے ہوئے ہیں، تو ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کل کے لیے پرسوں کے لیے وقت چاہیے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں تو عمرے کے لیے آیا ہوا ہوں، سعودیہ میں ہوں، میں موجود نہیں ہوں۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں اللہ اکبر، عمرے پہ گئے ہوئے ہو، نہ کوئی پوسٹ، نہ کوئی سٹیٹس آپ نے اپلوڈ کیا اور نہ کسی کو بتایا، آپ کا عمرہ کیسے قبول ہوگا؟ اگرچہ بات تو انہوں نے مذاق سے کہی، لیکن ہے تو ایسے۔ کوئی شخص اگر عمرے پہ جاتا ہے اور وہ لوگوں کو نہ بتائے کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، اور وہ سٹیٹس اپلوڈ نہ کرے کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، تو لگتا ہے عمرہ تو قبول ہی نہیں ہوگا، عمرے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جب تک لوگوں کو نہیں بتانا اس وقت تک فائدہ کیا؟ لہذا سن لیجئے، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن جو باتیں نیکی اگر پروموٹ کی ہے، نیکی آپ نے پوسٹ کی ہے، نیکی کی شہرت کی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور ذہن میں رکھیے، ان اخوف ما اخاف علیکم، میں سب سے زیادہ مجھے جس چیز سے ڈر لگتا ہے الشرک الاصغر، وہ چھوٹا شرک۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک کیا ہوتا؟ فرمایا چھوٹا شرک ہے الریا، لوگوں کو دکھلاوا کرنا، لوگوں کو دکھانا، یہ چھوٹا شرک۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب یہ ریاکار جو اپنی نیکیاں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، جب یہ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ، چلے جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے، جا کے ان سے مانگو جن کے لیے تم دنیا میں دکھلاوا کرتے تھے، ان سے جا کے پوچھو، شاید ان کے پاس تمہارے لیے کوئی اجر ہو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے ایک حدیث پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص، یعنی اس نے آ کے ایک سوال پوچھا ایک شخص کے بارے میں، ارأیت رجلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں بتائیے، غزا، جس نے جہاد کیا ہے، یلتمس فیہ ذکر والاجر
اس نے جہاد کیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں لڑا ہے، اور لڑا اجر کے لیے ہے، اللہ سے اجر چاہتا ہے. یلتمس فیہ الاجر والذکر، وہ اجر چاہتا ہے اللہ سے. نیت اس کی اجر چاہنے کی تھی، لیکن تھوڑی سی اس کی نیت یہ بھی تھی کہ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے، والذکر، تھوڑی شہرت بھی ہو جائے، یعنی نیکی بھی لوگوں کو پتہ چل جائے اور اللہ سے اجر بھی مل جائے. یہ دونوں کے لیے اس نے لڑائی لڑی ہے، جہاد کیا ہے. یلتمس فیہ الاجر والذکر ما لہ، پوچھنے والا پوچھتا ہے ما لہ، اس کے لیے کیا ہے، کیا کرے. یعنی مجھے یوں لگتا ہے واللہ عالم، سوال سے ایسے لگتا ہے کہ اس نے پوچھا ہوگا کہ اس کو کتنے % اجر ملے گا، کتنا اجر ملے گا، کیونکہ اجر بھی وہ چاہتا ہے، بدنیت نہیں ہے، اجر بھی چاہتا ہے، لیکن ساتھ وہ شہرت بھی چاہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء لہ لا شیء لہ لا شیء لہ، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اجر نہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قبول نہیں کرتا سوائے اس عمل کے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور جس میں خالص اللہ کی رضا چاہی جائے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا. اگر آپ نے وہ اجر اللہ سے لینا ہے تو اس سوشل میڈیا والوں سے کیا کرنا ہے. تو نیکی جب آپ سوشل میڈیا کے اوپر لگاتے ہیں، نیکی کو شو آف کرتے ہیں، تو اس میں یہ خطرہ موجود ہے. اور رہ گیا گناہ، اللہ اکبر، اللہ ستار العیوب ہے. جس شخص سے گناہ ہوا ہو، کل بنی آدم خطاء، ہر شخص سے خطا ہو جاتا، ہر شخص سے گناہ ہو جاتا، لیکن وہ گناہ جو اس سے ہوا اللہ اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اللہ اس کو چھپاتا ہے. لیکن جو شخص خود لوگوں کو بتاتا ہے، گناہ کر کے لوگوں کو بتاتا ہے، یا وہ کرتا ہی لوگوں کو بتانے کے لیے ہے گناہ، اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن، میرے ہر امتی کا گناہ معاف ہو جائے گا، میرے ہر امتی کو اللہ معاف کر دے گا، الا المجاہرین، لیکن جو لوگ اپنے گناہ کو خود ظاہر کر دیتے ہیں وہ معاف نہیں ہوگا. آپ تو گویا لوگوں کو گواہ بنا رہے ہیں. آپ نے پہلے آپ نے گناہ کیا، آپ صرف اکیلے گواہ تھے، آپ گواہ تھے، آپ کو معلوم تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے، آپ کا اور اللہ کا معاملہ تھا، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا. لیکن جب آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کر لیا، آپ نے کسی گروپ میں شیئر کر لیا، آپ نے کسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ لگا دیا، آپ نے لوگوں کو بھی شامل کر لیا، آپ لوگوں کو بھی گواہ بنا لیا کہ اچھا یہ بھی ہو گیا ہے، میں یہ بھی حرکت کرتا ہوں، میں نے یہ بھی حرکت کی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافن، میرے ہر امتی کا گناہ معاف ہے، الا المجاہرین، جو خود ظاہر کر دیتے ہیں ان کا گناہ معاف نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ. اور پھر ایک پہلو اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اس کے اوپر لوگوں کو فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، لوگوں کے اوپر کمنٹ کیا جاتا ہے، اور وہ کمنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ پڑھیں یا اس میں گالیاں ہوتی، یا کسی کو نیچا دکھانے کی بات ہوتی، یا کسی کے بارے میں اس کے جو عیب ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ فلاں ایسا. اور اس میں صرف بے دین لوگ نہیں، دیندار لوگ بھی شامل ہیں، دینی جماعتوں کے لوگ بھی شامل ہیں، اپنی جماعت کے لوگوں کے جو عیوب ہیں، ان کے جو نقائص ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، جو ان کو آر دلانے والی باتیں ہیں، وہ پوسٹیں بنا بنا کے لگائی ہوتی ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بس ایک حدیث سن لیجئے، بات ختم کرتا ہوں. لا تؤذوا المسلمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کو تکلیف نہ دینا، کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف. لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم، نہ کسی مسلمان کو تکلیف دینی ہے اور نہ ہی کسی مسلمان کو آر دلانی ہے. یہ جو عیر یعیر، تعیر، آر دلانے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے پتا ہے تو کس کا بیٹا ہے، مجھے پتا ہے تو کتنے پانی میں ہے، مجھے پتا ہے تیری حقیقت کیا ہے. میں اگر تیری حقیقت کھول دوں تو ساری دنیا کو پتہ چل جائے، اور پھر حقیقت کھولتے ہیں فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. لوگوں کے عیوب و نقائص بنا بنا کے ہیں یا نہیں، حقیقت ہے یا نہیں. بڑے بڑے علماء کے اور مختلف جو مخالفین ہیں ان کے بنا بنا کے ایسی میمز اور ایسی ایسی پوسٹیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور اس طرح سے کہ اس کو آر دلائی جائے کہ تیرے پلے تو ککھ بھی نہیں ہے. اور اس کو آر دلانے کے لیے اتنی بڑی بڑی پوسٹیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تؤذوا المسلمین، لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم ولا تتبعوا عوراتہم. اور لوگوں کے جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، ان کے جو راز ہیں، ان کے پیچھے نہ بھاگو، لوگوں کے رازوں کے پیچھے نہ بھاگو. اس لیے کہ اگر تم لوگوں کے رازوں کے پیچھے بھاگو گے نا، اگر لوگوں کے عیوب و نقائص تم ظاہر کرو گے نا، تو اللہ تمہارے عیوب و نقائص ظاہر کر دے گا. تم لوگوں کے کرو گے، اللہ تمہارے عیوب و نقائص ظاہر کر دے گا. اور جس کے اللہ نے عیوب و نقائص ظاہر کر دیے، جس کے رازوں کے پیچھے اللہ پڑ گیا، جن کے رازوں کو اللہ نے راز ظاہر کر دیا، پھر چاہے وہ کہیں بھی کتنی دور اپنے کسی گھر کے پچھلے کونے میں بھی بیٹھا ہو، جس کو اللہ نے اس کے راز فاش کر دیے، اس وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا. اللہ اکبر. یعنی وہ بچ نہیں سکتا ذلت و رسوائی سے جس کے رازوں کے پیچھے اللہ پڑ گیا. اور اللہ اس وقت کسی کے راز فاش کرتا ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے کے راز فاش کرنے کی کوشش کرتا. تو بھائی یہ سوشل میڈیا کی کارروائیاں ہیں. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جن چیزوں کا پتہ نہیں ہے اس کے پیچھے خام خواہ پڑنے کی کیا ضرورت ہے. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہر چیز کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے. ہماری سماعتیں، ہماری بصارتیں، اور ہمارے یہ جو قرآن نے کہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت والے دن یہ جو ہمارے پور ہے نا، یہ جو ہمارے انگوٹھا چل رہا ہوتا ہے، سکرولنگ چل رہی ہوتی ہے، یہ جو اس کے ذریعے سے ٹائپنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یہ قیامت والے دن سارا پوچھا جائے گا. یہ ایک ایک چیز سے قیامت والے دن اللہ نے زبان پر، منہ پر مہر لگا دینی ہے، اور گواہی ہاتھوں نے دینی ہے، اور گواہی قدموں نے دینی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا کرتا رہا. لہذا کوشش کریں کہ اس کو اگر پازیٹیو استعمال کر سکتے ہیں تو کریں، وگرنہ اس کا استعمال چھوڑ دیں. یہ آسان گناہ ہے جو ہر وقت ہمارے پاس ہے، اور اس آسان گناہ سے، یہ گویا آج کے دور کی سب سے بڑی آزمائش ہے کہ اس آسان گناہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آسان گناہ ہمیں دے کے ہمیں آزمائش میں ڈالا. اور جو لوگ صاحب تقویٰ ہیں وہ اس آزمائش سے بچتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آزمائش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.